اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں ہے اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ابھی ہم جو بیک گراؤنڈ میں پڑھ چکے ہیں کل وہ یہ تھا کہ عیسائیوں کا جو ہے پوری ڈیٹیل دی گئی تھی کہ مدینہ میں یہودیوں کی جو ڈیٹیل دی گئی تھی کہ جو وہاں پر رہتے تھے مدینہ میں یہودی، ان کے کیا کانسیپٹس تھے، وہ کس چیز کا انتظار کر رہے تھے، ان کے مدینہ میں آ کے سیٹل ہونے کی ریزنز کیا تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جب ان کو دین کی دعوت دی گئی تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کرنے کی ریزنز کیا تھیں۔ یہ سب ہم نے بڑی ڈیٹیل میں پڑھا تھا۔ اب یہاں پر عیسائیوں کا جو ہے وہ پہلی دفعہ انٹروڈکشن آ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ العظیم اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہمیں جانے کا مقصد نہیں ہے، ہمیں صرف یہ اس میں سے اپنے لیے میسج لے لینا ہے کہ اپنے آپ کو کوئی نام دے دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ کہہ دینا کہ جی ہم بالکل صحیح راستے پہ ہیں اور دوسرا غلط راستے پہ ہے، دیٹ ڈز ناٹ میٹر۔ صحیح راستے پہ وہی ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر ہو، وہ قرآن کا راستہ اور سنت کا راستہ ہو۔ ہمارے ہاں جیسے کہ وہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کتنے ہوں گے، کتنے فرقے ہوں گے؟ یہ 72 فرقے ہوں گے، میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، اور سب کے سب ناجی ہیں، یعنی آگ میں جانے والے ہیں، ناری ہیں، صرف ایک ناجی ہے، نجات پانے والا ایک فرقہ ہے، اور ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا وہ فرقہ ہے، اور نام لکھے جی ہمارا فرقہ فلانا ہے تو ہم نجات پانے والے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، آپ وہابی ہیں، آپ سنی ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ بریلوی ہیں، آپ دیوبندی ہیں، اور سو آن اینڈ سو فورتھ، 1000 فرقوں کے نام لے لیں کہ یہ فرقہ جو ہے وہ جنتی ہے، کوئی فرقہ جنتی نہیں ہے۔ جنتی صرف وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا، جو قرآن کو فالو کرے گا اور حدیث کو فالو کرے گا، ان کا کوئی نام نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، میں نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی نام ہونا بھی نہیں چاہیے، اور ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ فلانا فرقہ غلط ہے، فلانا فرقہ غلط ہے۔ وی نیڈ ٹو فالو دا رائٹ اینڈ ٹرو پاتھ، اینڈ دیٹس واٹ وی ڈو، اینڈ وی ڈونٹ جج ادر پیپل کہ وہ غلط ہیں یا وہ۔ تو ان کا یہ کہنا عیسائیوں کا کہ یہودی غلط ہیں اور یہودیوں کا کہنا عیسائی غلط ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے منع کریں۔ اصل میں اب اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ اصل میں کیا، کون سچ ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے۔ عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ اس وقت کے مشرک، منافق یا قریش کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی عربوں کا۔ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبودوں میں سے ان کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان کی عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں، ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب عظیم ہے۔ یہاں پہ ظاہر مشرکین عرب کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے جو اپنے معبد قدے بنائے ہوئے تھے جہاں پر وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، وہاں اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان جگہوں پہ جانا نہیں چاہیے، ان جگہوں پہ جانا نہیں چاہیے، یعنی کہ وہ قریش کے۔ لیکن بٹ ڈز دیٹ مین کہ ہمیں کسی کی بھی یعنی جو عبادت گاہ ہے وہاں پہ نہیں جانا چاہیے، وچ از ناٹ رائٹ۔ آپ وہاں پر دعوت یعنی دعوے کے غرض سے جا سکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے، ان کے ساتھ یعنی تعلقات کے لیے، ان کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے کے لیے، اور بہت ساری چیزوں کے لیے ان کی جگہوں پہ جا سکتے ہیں۔ آگے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے، ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ العظیم کہ یہ سب جگہیں، اور نام لے کے کہ ایون سینیگوگز جو ہیں، جو آپ کے ٹیمپلز ہیں، اور ان سب جگہوں پر جہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری سب مسلمانوں پر ہے، سب انسانوں پر ہے۔ یعنی کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یعنی اسلام ایکچولی جسے کہتے ہیں نا کہ پرو انٹر فیتھ ریلیجن ہے، ہمیں یہ دین ہی ہمارا سکھاتا ہے کہ ہمیں دوسرے دین والوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے۔ اسلام اور مسلمان دنیا میں آئسولیٹڈ نہیں ہو سکتے، آپ کو چرچ میں جانا چاہیے لوگوں سے اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے، یا سینیگوگز میں، یا ایون کہیں بھی آپ جائیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ کیونکہ شرک ہو رہا ہے تو ہم وہاں پہ جا ہی نہیں سکتے۔ ایون حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب فلسطین گئے تھے تو وہاں پر وہ ایک ٹیمپل یعنی ایک چرچ میں گئے تھے وہاں پر، اور لوگوں نے نماز کا وقت ہوا تو حضرت عمر نے، اور یہ بڑا یعنی ایک واقعے سے آپ اتنے لیسن لے سکتے ہیں۔ وہ چرچ گئے، انہوں نے دیکھا اتنا خوبصورت چرچ ہے، نماز کا وقت ہوا تو لوگوں نے کہا یہاں نماز پڑھ لیں، تو حضرت عمر نے کہا میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا کیونکہ میرے بعد میں آنے والے لوگ اس کو مسجد بنا دیں گے اور اس کو گرا دیں گے۔ آپ امیجن کریں کہ اسلام دوسرے، یعنی وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نماز پڑھتا ہوں، کل کو اچھا یہ مسجد بن جائے۔ ان کے چرچ کو، انہوں نے چرچ کو یعنی کہا کہ نہیں یہ ان کی بات،
اسلام میں ہر ریلیجن کو اور ان کی پریکٹسز کو سیکیور کیا گیا ہے. اور یہ ہمارے جو سبحان اللہ ہماری ایک بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ کیونکہ ہم جس جگہ سے بلانگ کرتے ہیں نا وہاں میجورٹی مسلمانوں کی تھی, اور ہمیں صرف یہی بتایا گیا کہ باقی سب ریلیجن کو جتنا بھی ان کو ذلیل کیا جائے, انہیں جتنا بھی برا کہا جائے وہی اچھا ہے, وچ از ناٹ رائٹ. قرآن میں اللہ کہتے ہیں تم ان کے معبودوں کو برا مت کہو کہ وہ پلٹ کے تمہارے خدا کو برا کہیں گے. تو ہاں اسلام جو ہے وہ بائی نیچر اٹس انٹر فیتھ ریلیجن, یعنی ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لیکن ہاں جو اس میں شرط ہے, جو یاد رکھنے کی اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ آپ کا ریلیشن شپ, آپ کی یہ وزٹیشن, یہ آپ کے اچھے کنیکشن صرف تب تک ہونے چاہیے جب آپ کا اپنا ریلیجن انفلوئنس نہ ہو رہا ہو. جہاں کہیں آپ کے دین کے اوپر خطرہ پڑ جائے کہ خدا نہ خواستہ آپ کے بچے انفلوئنس ہو رہے ہوں, یا آپ کو خود لگ رہا ہو نہیں ان کا تو ریلیجن جو ہے بڑا زبردست ہے, یہ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے, آپ کے دین کا نقصان ہو رہا ہو, آپ کو وہیں پہ سب چیزیں چھوڑ دی جانی چاہیے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ نعوذ باللہ ہم یہاں پہ نہیں جا سکتے, ان کے یعنی ٹیمپلز میں نہیں جا سکتے, بلکہ جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے ان کو, اور ہمیشہ دعوے کی غرض سے جانا چاہیے انشاءاللہ تعالی. ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے. مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں, جس طرف بھی تم رخ کرو گے. اب یہاں سے جو ہے وہ تحویل قبلہ کی آیتیں شروع ہو رہی ہیں, پہلا سپارہ ختم ہو رہا ہے, تحویل قبلہ کی آیتیں شروع ہو رہی ہیں. تحویل قبلہ کی یہ سٹوری ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور اسلام آیا اور نماز فرض ہوئی, تو اچھا اس سے بھی پہلے آپ کی سٹوری شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. وہ یہ ہے کہ اینڈ میں عیسائی آئے تھے, پہلے یہود تھے پھر عیسائی تھے. جی پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جو ہیں وہ یہودی ہوئے, جن کے اوپر تورات نازل ہوئی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اس کے بعد آئے, اور کہتے ہیں کہ کم از کم بھی اس میں 10,000 سال کا فرق ہے. اور اس کے بیچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آخری بنی اسرائیل کے نبی, جیسے میں نے آپ کو بتایا. تھوڑا سا پانی پلیز دینا. اچھا سٹوری ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا, تو اس کہتے ہیں کہ جو خانہ کعبہ کی یعنی جو کعبے کی بیت اللہ کی بنیادیں ہیں وہ آلریڈی دیر تھیں, جو کہ فرشتوں نے رکھی ہوئی تھی, یعنی مارک تھا کہ یہ یہاں پہ خانہ کعبہ ہوگا, اللہ کا گھر یہاں پہ ہوگا. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو اوپر چھوٹا سا گھر بنایا تھا, اور وہ اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا جب سیلاب آیا تھا, جب پوری دنیا بہہ گئی تھی, اس میں خانہ کعبہ بھی بہہ گیا تھا, اس میں بیت اللہ کی دیوار, اس کی دیواریں تھیں وہ گر گئی تھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا تھا اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے, اور پورا قصہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم سورہ بقرہ میں ہی پڑھیں گے. اس کے تعمیر کے بعد جو ہے یعنی شروع دن سے ہی, پہلے دن سے ہی جتنے مسلمان اس دنیا میں انسان تھے, انبیاء کرام تھے, سب کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھنے کا فرض تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پوری دنیا کے اور جتنے انبیاء آئے ان کے بعد بھی سب خانہ کعبہ کی طرف, مکے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام آئے اور انہوں نے بیت المقدس تعمیر کیا, یعنی مسجد اقصی, وہاں پر جب انہوں نے ٹیمپل آف ڈوم یا جو بھی مسجد اقصی یا بیت المقدس جس کو کہا جاتا ہے, فلسطین میں جب اس کو تعمیر کیا, تب جو ہے وہ قبلہ چینج ہو گیا, قبلہ چینج ہو گیا تھا. اور ادھر کے جو نبی تھے, رسول تھے, جتنے بھی اس کے بعد آئے, وہ سب کے سب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب ان کے اوپر نمازیں فرض ہوئیں, انٹرسٹنگلی, ویری انٹرسٹنگلی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ خانہ کعبہ کی اس جگہ پر منہ کھڑے ہوں نماز پڑھنے کے لیے جہاں سے خانہ کعبہ کی طرف بھی منہ ہو اور بیت المقدس کی طرف بھی. صرف ایک طرف وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے, ہر طرف نہیں پڑھتے تھے, صرف ایک طرف, جس طرف کہ بیت المقدس کو بھی قبلہ بنایا جائے. بوتھ آف دیم ور قبلہ ایٹ دیٹ ٹائم. اب ہوا یہ کہ جب فار ایگزامپل جو بیت المقدس تھا وہ نارتھ کی طرف تھا, تو وہ اس کی نارتھ سائڈ پہ کھڑے ہوتے تھے تاکہ دونوں قبلے جو ہیں وہ ان کو آنر کیا جائے. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے ہجرت کر کے, تو گیس واٹ ہیپنڈ, ایک طرف کعبہ تھا, ایک طرف بیت المقدس. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. امیجن دیٹ, 16 مہینے 16 months after migration to مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. اس ریزن سے اسے قبلہ اول کہا جاتا ہے. حالانکہ قبلہ اول جو ہے وہ ہمیشہ سے بیت اللہ ہے, لیکن مائگریشن کے بعد قبلہ اول سمجھ لیں وہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے تھے. 17 مہینے کے بعد حکم آیا تھا کہ اب اپنا چہرہ چینج کر لو اور اب تمہارا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہوگا, اور یہ قرآن میں حکم آیا. تو اس کی بیک گراؤنڈ بن رہی ہے. مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں, اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ظاہر ہے کہ کعبہ جو ہے وہ ہماری ڈائریکشن ہے. ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے.
ایون کچھ جو مشرک ہیں، جو لوگ ہیں پیپل آف ادر ریلیجن، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں. ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے. کعبہ ہماری ڈائریکشن ہے، کعبہ ہماری صرف ایک ڈائریکشن ہے، ہمارا سینٹر ہے. ہم اس کا چاروں طرف سے ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے. اگر ہم کعبے کی عبادت کرتے ہوتے تو ایک تو نمبر 1 یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ جگہ جہاں پر قبلے کی تعین ہی نہیں ہوتا، وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی آپ جس طرح مرضی منہ کر کے نماز پڑھیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ریزن. دوسرا، اگر ہم کعبے کی عبادت کرتے ہوتے تو کبھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے، یا ابھی بھی آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ کی چھت پہ لوگ چڑھتے ہیں، اس کی صفائی ہوتی ہے، وہاں پہ جو ایک پرنالہ بہتا ہے اس کا خاص نام ہے، پتہ ہے کیا؟ میزاب. اس کے اوپر اس کی صفائی ہوتی ہے. تو اگر یعنی ہم کعبے کی عبادت کرتے ہوتے تو یہ تو بڑی ڈس رسپیکٹ تھی کہ کعبے کے اوپر چڑھ جائے انسان. تو ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے، کعبہ صرف ہماری ڈائریکشن ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں اس سے کیا لگے کہ میں تمہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کو کہوں یا کعبے کی طرف. سب کچھ اللہ کا ہے. بات یہ کہ آپ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی کہ نہیں کی. اور یہ تحویل قبلہ in its very nature it's symbolic basically تو ایسے تو tangible یعنی physically قبلہ چینج ہوا تھا، لیکن اس میں اتنے ہمارے لیے میسیجز اور لیسنز ٹو لرن ہیں کہ ایک مسلمان کا قبلہ وہ ہے، کوئی ایک خاص سمت نہیں ہوتی، کوئی ایک خاص رسم، کوئی ایک خاص کلچر، کوئی خاص چیز نہیں ہوتی ہے. جیسے جیسے اللہ کے حکم آتے جاتے ہیں ہمارے لیے چینجز زندگی میں آتی ہیں. مسلمان وہ ہے جو اپنے آپ کو اڈاپٹ کرتا رہتا ہے. مثلا ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں. کچھ ہم لوگ بہت ساری عورتیں ہم جہاں سے آئے ہیں سبحان اللہ، وہ کینیڈا میں آ کر بھی اسی کو روتے رہتے ہیں اپنے بیک ہوم پہ، اسی کے کلچر کو لے کے چلتے ہیں، اسی کی یعنی پوری سوچ مینٹالٹی جو ہے وہ وہی بیک ہوم کی اٹھا کے یہاں پہ لے آتے ہیں. بچوں کو بھی دین پہ چلانے کی بجائے کلچر پہ چلاتے رہتے ہیں. دے ڈونٹ چینج ود ٹائم اینڈ اسپیس. بے شک کہ وی ڈونٹ بلیو ان ڈو ان روم ایز رومنز ڈو، لیکن جب آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نئی جہت، نیا جگہ، نئی ریزنز ٹو لیو اور بہت ساری چیزیں اور پرپسز دیتے ہیں، تو یہ آپ کا دین آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ اس کو چینج کریں. اس کی بہت بڑی اگزامپل ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب عورتوں کی شادی ہوتی ہے، اس سے پہلے سمبولیکلی بتا رہی ہوں، ان کا قبلہ کعبہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے ماں باپ ہوتے ہیں، اپنا گھر ہوتا ہے، اپنی زندگی. شادی ہو جاتی ہے، ان کا قبلہ پھر بھی وہی رہتا ہے. شادی کے بعد قبلہ چینج ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اور قبلہ میں ایز اے رسپیکٹ کہہ رہی ہوں، ظاہر ہے قبلہ کا نعوذ باللہ وہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ اب آپ کو مسلمان وہ ہے جس کے لیے سب سے بڑی ڈائریکشن اللہ کا حکم ہے. اسے کیا لگے وہ کینیڈا میں رہے یا امریکہ میں رہے یا وہ ٹمبکٹو میں رہے یا کالا شکاکو میں رہے. کچھ دن پہلے مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ آپ شکاگو گئی نہیں ہیں، تو میں نے کہا آپ بلیک شکاگو گئے ہوئے ہیں؟ بلیک شکاگو؟ میں نے کالا شکاگو وہ ہمارا شکاگو ہے. تو ہمیں کیا لگے، ہمارے لیے اللہ کا حکم ہے امپورٹنٹ. جدھر کہیں گے اللہ ہم رہ لیں گے. پوری دنیا، پوری زمین اللہ کی ہے. ہم کیا کون ہوتے ہیں کہ نہیں جی میں کیونکہ پاکستان سے آئی ہوں، میں انڈیا سے آئی ہوں، میں بنگلہ دیش سے آئی ہوں، تو جو وہاں میں کرتی تھی وہ میں یہاں بھی کروں. آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے اللہ کا حکم، بس دیٹس اٹ. جو اس وقت میں آپ کے لیے ضروری ہے حکم، بس وہ آپ کا حکم. اسی طرح ہمارا یہاں آنے کے بعد بھی ہم جو ایک چیز کے اوپر جس کے اوپر میں ہمیشہ بات کرتی ہوتی ہوں کہ جی میں نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے اور مجھے وہی پاکستانی لڑکی چاہیے، بلکہ مجھے لاہور کی لڑکی چاہیے، بلکہ مجھے وہی اندرون شہر کی لڑکی، مجھے وہ بھاٹی لوہاری دروازے کی لڑکی، بلکہ میں نے اپنی گلی کی لڑکی لے کر آنی. We need to change our قبلہ. جنہوں نے ایون سوچے کہ جو پاکستانی نہیں بھی یعنی نان پاکستانی سے جنہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں کی وہ بھی بڑے خوش ہیں. اور پاکستانی کو بڑے کوئی اچھے ہوتے ہیں، سوری ٹو سے آئی ایم آلسو پاکستانی، کہ جی ہم نے پاکستان یعنی ایک تو ویسے اپنی یعنی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے خاندان ماشاءاللہ کوئی کتنے کو اس میں یعنی ہمارے میں کیا کیا خرابی ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے اسی میں ہی شادی کرنی. We need to grow up. We need to think outside the box. یہ ہے تحویل قبلہ کا میسج. تو اللہ تعالیٰ بات شروع کریں، اور اس کا بیک گراؤنڈ پہلے بن رہا ہے. مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے. اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. اللہ پاک ہے ان باتوں سے. اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، یعنی ہی اونز ایوری تھنگ. سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہے. وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی. ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے. ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک ہی جیسی ہیں.
سبحان اللہ ہیومن سائیکالوجی ہے نا, انسان جتنا مرضی ایوالو کر لے لیکن کچھ چیزیں انسان کی ہمیشہ ایک ہی رہتی ہیں, ایک ہی رہتی ہیں. آپ کی خوشیاں, آپ کے غم, جو ایک ہیومن ریس کی خوشیاں اور غم ہیں وہ ایک ہی ہیں. آپ کے کنسرنز, آپ کے ایشو, آپ کے ڈر, آپ کی انگزائٹیز وہ کبھی بھی نہیں بدلتی. اسی لیے دین ہمیشہ سے ایک ہی ہے, دین ہمیشہ سے ایک ہی. یہ نہیں ہے کہ اگر مثلا فار ایگزامپل اور آپ کی جو چیزیں انسان کو ہرٹ کرتی ہیں, تکلیف دیتی ہیں, مثلا جھوٹ بولنا, جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے آج تک وہی چیزیں غلط ہیں. یعنی کسی کے ساتھ کسی کو بٹرے کرنا, کسی کی غیبت کرنا, گوسپنگ کرنا, کسی کو دھوکہ دینا, کتنی دنیا انوالو ہو جائے, کچھ بھی کر لے, یہ چیزیں جو ناپسندیدہ تھیں وہ ابھی تک ناپسندیدہ ہیں. اسی طرح انسانوں کے جو کوسچنس تھے نا, جو پہلے کوسچنس تھے وہی آج بھی کوسچن ہیں, جو ڈیمانڈس پہلے تھی وہی آج بھی ڈیمانڈس ہیں. آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی اگر اسلام سچا مذہب ہے, جیسے کہ یہ ہم بڑی دفعہ یہ بات سنتے ہیں کہ اگر اسلام سچا مذہب ہے تو دنیا میں مسلمان اتنے ذلیل و خوار کیوں ہیں. اٹس اے کوشچن. کسی دین کے کسی قوم کے اوپر ہونے یا نیچے ہونے سے یہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کا دین کیسا ہے. وہ تو یہ کہ دین پہ عمل کریں گے. تو پھر اگر اسلام مطلب فار ایگزامپل اگر ایسے ہونا ہوتا کہ جو بھی مسلمان ہوگا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کامیابیوں اور سکسیس اور سیلیبریشنز کی جو ہے وہ گارنٹی لکھ دی ہوتی, تو آپ مجھے بتائیں پھر کون نام مسلمان ہوتا نا, پھر تو سبھی ہو جاتے. تو ان کے کوسچنز بھی وہی ہیں اور ان کے کنسرنز بھی وہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہی بات کریں کہ ان سب اگلے پچھلوں کی گمراہیوں کے سوال وہی. یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں. اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو. یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پہ نہ چلنے لگو. صاف کہہ دو. اب یہ تھا نا کہ کیونکہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے, لیکن یہودی were still not ready to accept کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے. وہ تو ابھی بھی اس بات سے, یعنی انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. حالانکہ اس طرف منہ کرنے کا, نماز پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ اسلام از اے کنٹینیویشن آف جوڈائزم. یہی مطلب تھا نا کہ ہم تمہارے ہی قبلے کو فالو کر رہے ہیں. لیکن وہ مانتے ہی نہیں تھے. وہ کہتے نہیں. صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے, ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے. وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں, اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, جیسے کہ اس کی تلاوت اس کا روٹ لیٹر ہے تا لام واو, جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے پیچھے آنا, قدم پہ قدم رکھ کے فالو کرنا کسی چیز کو. تو تلاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ وہی جو 5 حقوق میں نے بار بار آپ کو بتائے ہیں ان پہ عمل کرنا. قرآن کو ورڈ ٹو ورڈ فالو کرنا, بجائے یہ کہ اس میں سے پک اینڈ چوز کرنا کہ یہ تو ہم کریں گے یہ ہم نہیں کریں گے, بلکہ اس کو ورڈ ٹو ورڈ, اس کو کہتے ہیں تلاوت. حق کا تلاوت ہو. ربنا جعلنا منہم اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون, وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا, اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا, نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا, نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی, اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی. یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا. اب یہاں پر وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں اتنی دفعہ ہے, اور جب بھی حضرت ابراہیم کا ذکر آتا ہے نا آپ کو فیل قرآن میں there are no جو جیسے مارکس ہوتا ہے ایکسکلیمیشن مارک یا کوشچن مارک یا ایبریویشن مارکس جن کو ہم کہتے ہیں, کوما یا فل سٹاپ, وہ نہیں ہے قرآن میں. وہ نہیں ہے. وہ آپ کی باقی سب اردو میں بھی ہیں, انگلش میں بھی کوشچن مارک لگاتے ہیں, عربی میں نہیں ہے, قرآن میں نہیں ہے. لیکن ہمیں ورڈز کی سلیکشن سے اور جس طرح سے ورڈ کا سٹرکچر ہوتا ہے نا آیت کا, اس سے ہمیں اللہ کی ٹون پتہ چل جاتی کہ دس از اے کوشچن سینٹینس, دس از اے ایکسکلیمیشن سینٹینس. یہاں پہ اللہ تعالیٰ حیرانی کا اظہار کریں, یہاں پہ اللہ تعالیٰ غصے کا اظہار کریں, آپ کو ٹون فیل ہو جاتی ہے اللہ کی. اسی طرح جب حضرت ابراہیم کا ذکر آتا ہے قرآن میں, اٹ از سو فل آف لو, سو فل آف, جسے کہتے ہیں نا اس کے محبت چھلک رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ورڈز میں کہ جب حضرت ابراہیم کا ذکر آتا ہے, اور آپ کو فیل ہونے لگتا ہے کہ واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے کتنے پیارے تھے. اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اترا, تو اس نے کہا کن کن باتوں میں آزمایا تھا. لیٹس جسٹ میک اے لسٹ. شروع کریں سب سے پہلے تو جب
بتائیں پلیز. آگ میں سب سے پہلے ڈالا گیا تھا, بالکل صحیح ہے. اس کے بعد نمبر 2 بیٹا. مجھے پتا ہے آپ لوگ سارے ڈونٹ جمپ ٹو بیٹا آلریڈی. اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر آئے وہاں پر, بالکل صحیح ہے. جو اور وہ ایک بہت ہی بڑی آزمائش تھی, بہت بڑی آزمائش تھی بالکل, کہ جب آپ اور سبحان اللہ ہم میں سے جو دیکھ کے آیا ہوا ہے مکے کے وہ پہاڑ, اور میں ہمیشہ جب تک میں نے دیکھا نہیں تھا مکہ تو میرے ذہن میں نا جو کہتے تھے نا صحرا میں چھوڑ کر آئے, تو مجھے لگتا تھا وہ ریت کا صحرا ہے. آپ کو یہی ذہن میں آتا ہے نا جب بھی ہوتا ہے کہ جی صحرا یا ڈیزرٹ ہے تو آپ کو لگتا ہے ریت کا صحرا ہے. وہ تو پہلی دفعہ جب میں وہاں گئی اور میں نے دیکھا کہ یہ صحرا کالے پتھروں کا صحرا ہے, اور وہ جب رات کو وہ اتنے ڈرانے لگتے ہیں وہ بڑے بڑے پہاڑ اور کالے. اور آپ سوچیں ذرا کہ وہاں پہ نہ انسان نہ پرندہ نہ جانور کچھ نہ ہو, اور آپ وہاں پہ اپنے چھوٹے نیو بورن بیبی اور اپنی بلوڈ وائف کو آپ وہاں پہ چھوڑ کے چلے جائیں. اٹس امیزنگ اینڈ اٹس جسٹ مائنڈ بلوئنگ. پتہ ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اپنی ذات پر عمل کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. ہم تو روزے بھی رکھ لیں گے اور ہم تو گرمیوں میں اللہ کے راستے پہ چلیں گے بھی اور ہم تہجدیں بھی پڑھ لیں گے, لیکن جب بچوں پہ آتی ہے, اسپیشلی چھوٹے بچوں پہ آتی ہے, ہر ماں کا دل نرم ہوا ہوتا ہے. نہیں چلے چھوٹا ہے, نہیں اس کے ایگزام ہو رہے ہیں, چلو نماز کے لیے نہ اٹھاؤ, چلو روزے کا کیا کرے گا. تو حضرت ابراہیم کی یہ والی قربانی کہ اپنے نیو بورن بیبی, دیکھیں وہ جو قتل کرنے کی, ٹھیک ہے آپ ہر ایک قربانی اپنی اپنی جگہ پہ اٹ واز امیزنگ, لیکن اس میں بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں, خود قرآن کہے گا کہ ابا جان آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ملا, ٹھیک ہے. انہوں نے خود اپنے آپ کو والنٹیئر کیا, سرنڈر کیا. اس قربانی میں وہ جو چھوٹا نیو بورن بیبی تھا, حضرت ابراہیم کہہ نہیں سکتے تھے کہ میرے بچے کا کیا قصور ہے, اس کو تو پتا بھی نہیں اس کی کیسی قربانی. He did not say a word. جب کوئی حکم آتا تھا تفصیلات ڈیٹیل آنے سے پہلے اس پہ عمل کر کے دکھا دیتے تھے. اور حضرت ہاجرہ پوچھ رہی ہیں آخری وقت میں جب حضرت ابراہیم کہ آپ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں, ابراہیم کہاں لے جا رہے ہیں, اور جواب نہیں دے رہے, تو وہاں پہنچ کے وہ کہتی ہیں کہ اچھا صرف اتنا بتا دیں کہ جو آپ ہمیں یہاں چھوڑ رہے ہیں یہ کہ اللہ کے حکم سے ہے. تو انہوں نے کہا, تو کہتی ہیں ٹھیک ہے پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. واقعی یہ قربانی مجھے اسپیشلی اگر آپ امیجن کریں نا مکے کے وہ کالے پہاڑ اور دا نیو بورن بیبی, بہت تکلیف ہوتی ہے کہ کیا چیز تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. کچھ بھی, کوئی انسان دور, چرند پرند, کوئی کیڑا مکوڑا بھی شاید نہ ہو وہاں, سبحان اللہ اٹ واز. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی کہیں, اور پورا قرآن اسی بات پہ گواہ ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے ایک قدم اٹھا کے دیکھا, اللہ نے کبھی کسی کو ضائع کیا. ہمارے اندر کیوں یہ ڈر ہے کہ کچھ بھی نہیں, کوئی درخت نہیں, کچھ بھی نہیں, کہ آپ ہاں ہمارے دل میں یہ شک ہے, رہتا ہے یقین کہ پتہ نہیں میں کر بھی لوں گی تو اس کے بعد میرا کیا بنے گا. یہ شک نہیں ہونا چاہیے انسان کو. یہ بتائیں کہ حضرت آدم نے اس کی بنیاد رکھی جی تو اس کے بعد وہ بالکل ختم ہو گئی تھی وجہ, کیونکہ بنیادیں ہمیشہ سے تھیں اور رہیں, بنیادیں کبھی ختم نہیں ہوئی بیت اللہ کی. اس کے بعد لوگ آتے نہیں رہے ان کے آتے نہیں رہے, کیونکہ جب تک حضرت نوح علیہ السلام کا وہ آیا تھا اس کے بعد وہ ختم ہو گیا. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ کعبے کا وہاں ہونا ضروری نہیں تھا, اٹ واز اے ڈائریکشن. آپ کو یہ معلوم ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب ایک چھوٹی ٹانگوں والا کعبے کو گرا دے گا. کعبہ از جسٹ اے ڈائریکشن فار اس. ورنہ اللہ اگر وہ واقعی کوئی ایسی چیز ہوتی کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہوتے تو وہ کبھی گر سکتا تھا. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب قریش نے نئے سرے سے کعبے کو تعمیر کیا تھا تو کوئی پہلا پتھر اس کا گرانے کو تیار نہیں تھا. دے ور ویری ورڈ, کیونکہ بت پرستی کی عادت تھی نا ان کو, بت پرستی کی عادت تھی کہ پتہ نہیں ہاتھ لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا, ہم اس کی کوئی دیوار گرائیں گے تو کیا ہو جائے گا. لیکن الحمدللہ اٹ از جسٹ اے ڈائریکشن. ہاں ہماری محبت اس کے لیے اس لیے اتنی زیادہ ہے کہ اللہ نے اس کو اپنا گھر کہا, اس کو اللہ نے اپنا گھر کہا ہے, بیت اللہ اللہ کا گھر ہے وہ. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رہتے ہیں یا وہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. اچھا جی, تو جب ابراہیم کو ہم نے اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا, میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا یا امام بنانا چاہتا ہوں. ابراہیم نے عرض کیا, اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ کانورسیشن ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, یعنی ہی واز ناٹ کنسرنڈ اونلی اباؤٹ ہمسیلف بٹ ہز پروجنی, اپنی اولاد کے بارے میں بھی وہ اتنی کنسرن تھے کہ ان کا کیا بنے گا. اب دیکھیں اتنا بڑا انعام مل رہا تھا ان کو اللہ کی طرف سے, پوری دنیا کا امام تمہیں بنانے والا ہوں. انہوں نے اگلا کوشچن یہ نہیں کہا کہ او ریلی, یہ انہوں نے پوچھا میری اولاد بھی ہوگی کیا اس میں شامل, میری اولاد. اور دیکھیں یہ اتنا زبردست کوشچن تھا. حضرت ابراہیم کے 2 ہی بیٹے تھے, اسحاق اور اسماعیل, اور دونوں ہی آپ سوچیں کہ دونوں کی ہی نسلوں میں نبی اٹھ رہے ہیں. اسماعیل علیہ السلام کی امت میں صرف ایک ہی نبی اٹھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن حضرت اسحاق کی پروجنی میں آپ سوچیں کتنے نبی اٹھے. آپ اللہ سے مانگیں تو اللہ دے گا. ہمیں یہ کہ ہمیں تو
آنیسٹلی اسپیکنگ اپنی فکر نہیں ہے تو ہمیں اپنی اولاد کی کیا فکر ہو, وہ کہاں جا رہے ہیں, وہ کس راستے پہ چل رہے ہیں, ان کا کیا بنے گا. تو پوچھا کہ کیا میری, آگے بھی بڑی انٹرسٹنگ کانورسیشن ہے. تو ابراہیم نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں, یعنی کہ ہاں تمہاری اولاد کو بھی میں یہ دوں گا, یہ ساری کی ساری جو بھی آنر میں تمہیں دے رہا ہوں, لیکن ان میں سے جو ظالم ہو جائیں گے ان کو نہیں ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ جو تمہاری اولاد ہے, کیونکہ سنس دے آر گوئنگ ٹو بی فرام یور پروجنی, آپ کی نسل سے ہیں, اس لیے سب کے سب انعام یافتہ ہیں. جو ظالم ہوں گے ان سے یہ حق چھین لیا جائے گا, نو میٹر اگر وہ آپ کی نسل سے بھی ہیں. اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا, اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو. اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کا طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. اور یہ ابراہیم نے دعا کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں جو درجہ ہے اور ہمارے دین میں جو درجہ ہے, کمال ہے. آپ سوچیں کہ نماز ہم پڑھتے ہیں اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دعا نہیں مانگتے, ان کی آل کے لیے بھی نہیں مانگتے, نہیں مانگتے, نہیں مانگتے. کیا ہے درود شریف کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کہ ان کو اے اللہ رسول اللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پہ وہ درود اور سلام بھیج, یا ان کو اس درجے پہنچا جیسا کہ تو نے ابراہیم کو دیا. وی ریکگنائز ہم, اتنا ان کو اونچا درجہ ملا کہ ہم ان کی دعا نہیں مانتے, دعا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگ رہے ہیں, اور ان کی آل, جو کہ نبیوں کی آل کون ہوتی ہے؟ جو ان پہ بلیو کرتے ہیں, جو ان پہ ایمان رکھتے ہیں, یہ درجہ ہے ان کا الحمدللہ. اور اس کے بعد جو حج ہے وہ پوری کی پورا, یعنی شروع سے لے کر عمرے سے لے کر کعبہ جو بنایا ہی انہوں نے ہوا ہے, اس کے بعد جو سعی ہے, اس کے بعد سبحان اللہ جو جمرات ہے, پوری کی پوری ریکگنیشن آف حضرت ابراہیم علیہ السلام اینڈ ہز فیملی, حضرت ہاجرہ علیہ السلام. سبحان اللہ. تو کیا ان کا مقام ہے, سبحان اللہ, از جسٹ امیزنگ. کیا تھے حضرت ابراہیم, ریلی ہم سب, اور قرآن میں آتا لقد کان لکم ابراہیم اسوۃ حسنہ, بہترین اسوہ ہے ابراہیم کی ذات میں تمہارے لیے. اور ان کی حج ان کی سنت ہے, پوری سنت ان کی حج ہے. آپ یہ سوچیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے اگر آپ کچھ بھی نہ سیکھیں نا, ابھی تو ہم یہ انشاءاللہ تعالیٰ, یعنی پہلی بات ہی ہم نے سیکھی کہ انہوں نے ساری آزمائشوں کو فلفل کیا, ان کا فیتھ اتنا اسٹرانگ تھا. ابھی ہم نے سوچا ان کو اپنی اولاد کی فکر تھی, اب ہم وہ دعائیں پڑھیں گے جو انہوں نے مانگی تھی اس دن. لیکن اگر آپ کچھ بھی نہ سیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام سے, تو صرف ایک چیز سیکھیں کہ وہ حکم پہ عمل کرنے میں دیر نہیں کرتے. ادھر حکم آیا, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ڈھونڈتے تھے, اس کے اوپر فتوے نہیں ڈھونڈتے تھے, اس کے اوپر islamqa.info کے اوپر, یا نہیں اس میں حنفیوں کا کوئی نہ کوئی تو ہوگا ہی راستہ, چلو یہ بھی دیکھ لیں وہ بھی دیکھ لیں. ندوی صاحب کو فون کر کے پوچھے, اور نہیں تو جو حامد سلمی ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے لبرل مولوی ہیں, ان سے پوچھ لیں, کہیں نہ کہیں کوئی راستہ نکل ہی آئے گا. جہاں حکم آتا تھا لیٹس جسٹ ڈو اٹ, لیٹس جسٹ ڈو اٹ. ہر چیز بعد اللہ پہ چھوڑ دیا, میں نے اللہ کی خاطر کیا ہے, میں نے اللہ کی خاطر کیا, اللہ ہی مجھے اس کا اجر دے گا. ہم کیوں راستے ڈھونڈتے ہیں؟ ایمان اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے انسان کا کہ اسے یہ فکر نہ رہ جائے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلتا تھا, وہ عزیمت کے راستے پہ چل کے کر کے دکھا دے کہ ہاں واقعی اللہ پہ چھوڑ دی. اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ. تو کیا ہے پھر, ہم نے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو, اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ میرے اس گھر کا طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی, اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے. سب سے پہلی دعا فار پیس, بڑی ہی پروفاؤنڈ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, اینڈ وی شوڈ لرن ہاؤ ٹو میک دعا. یقین کریں اس دنیا میں امن اتنی ضروری چیز ہے, اتنی ضروری چیز ہے کہ اگر امن نہ ہونا تو نہ آپ کی عبادتیں ہیں, نہ آپ کا ایمان باقی رہتا ہے, نہ آپ کی زندگی کی ترقی, ہر چیز ختم ہو جاتی. اور انسان یہ جو ہے نا جو ایک, اور سب سے بڑی بات آپ سوچیں ذرا کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں, شوڈنٹ وی بی سو ایکسٹریملی گریٹفل کہ ہم کتنے امن میں رہتے ہیں. ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہمارے بچے باہر جائیں گے تو کوئی ان کو لوٹ لے گا, کوئی ہمارے گھر میں آ کے چوری. ہوتا ہے, یہ ایک انڈیویجول واقعات ہوتے ہیں, لیکن ایک انوائرمنٹ آف پیس ہے ہمارے پاس, وہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس کہیں بھی نہیں. وہ فلسطین میں ہوں, وہ کشمیر میں ہوں, وہ چچنیا میں ہوں, وہ بوسنیا میں ہوں, وہ آپ کے سیریا میں ہوں, وہ آپ کے یمن میں ہوں, وہ چاہے آپ کے ایون پاکستان میں ہو, چاہے وہ بنگلہ دیش ہے, روہنگیا میں ہو, کہیں ہوں, جو پیس آپ کو یہاں پر موجود ہے. اور اس پیس کا اصل میں اللہ تعالیٰ ایک امت کو پیس میں اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین پہ چل سکے. ورنہ یہ پیس جو ہے یہ آپ کا حق نہیں ہے,
آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ کا بورن رائٹ ہے کہ آپ کینیڈا جیسے ملک میں پیدا آ جائیں گی اور آپ یہاں پہ اس کی ساری جو فیسلٹیز ہیں ان کو یوٹیلائز کریں گی؟ یہ حق آپ کو کس نے دیا؟ یہ اللہ کا احسان ہے نا ہمارے اوپر. تڑپ رہی ہے دنیا. they would actually give their right hand to come to Canada. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بتائیں آپ. اور کس جگہ اللہ نے ہمیں لکھا ہوا ہے, رکھا ہوا ہے, اور ہم اگر یہاں پہ اللہ کے دین کا کام نہیں کریں گے نا تو یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ امن ہم سے بڑی جلدی چھین سکتا ہے. اور اللہ نہ کرے اب سوچیں ذرا اگلی جو گورنمنٹس آنے والی ہیں, یو نیور نو ہمارے ساتھ کیا کیا رول بنے, کیا کیا آپ کے حجاب پہ بین لگ جائے, آپ کی داڑھیوں پہ بین لگ جائے, آپ کے مسجدیں جانا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. جب تک وہ نہیں ہے, give اسلام یور دین یور 100%, یہ بڑی جلدی چھینا جا سکتا ہے. تو کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ تو امن کی دعا انہوں نے مانگی. اور سبحان اللہ آج بھی وہ جو خانہ کعبہ ہے بیت اللہ, وہ امن کی جگہ ہے. آپ کو معلوم ہے وہاں پہ آپ کسی انسان کو قتل تو چھوڑ کے کی بات, کسی کو دھکا نہیں دے سکتے, کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے, آپ کوئی جانور نہیں مار سکتے, کوئی کیڑا نہیں مار سکتے, آپ وہاں پہ کوئی پودا نہیں توڑ سکتے. اتنا امن اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو دے دیا. اتنا امن ہے. ٹھیک ہے انڈیویجول واقعات ہوتے ہیں, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ ابھی بھی پوری دنیا سے زیادہ ایک پیس اینڈ سیکیورٹی ہے کہ نہیں ہے؟ اتنے یعنی کروڑوں لوگ وہاں پہ اکٹھے جمع ہوتے ہیں, لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں, لیکن ہر کوئی پیسفلی وہاں سے آ بھی جاتا ہے. ایک آدھ کوئی انڈیویجول واقعات ہوتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی غلط کام ہو گیا, کسی کی چوری ہو گئی یا کوئی گم گیا, ورنہ آپ سوچیں ذرا کہ سب پیس میں وہاں پہ رہتے ہیں. تو یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے. سبحان اللہ, I cannot forget the buffet that we had in our hotel lobby جب ہم عمرے پہ گئے تھے. دنیا کے بڑے سے بڑا کوئی بفے ہوگا وہ ویسا نہیں ہو سکتا جیسے آپ کو حج اور عمرے پہ وہ دیتے ہیں. I don't know why, آپ کی عبادتیں خراب کرنے کے لیے کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں. کوئی دنیا کا پھل ایسا نہیں ہے جو آپ کو وہاں نہیں ملتا, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بلکہ ہم نے تو پوری اس کے اوپر نا وہ میں نے ایک یعنی کمپیریزن اسی آیت کے سلسلے میں بنایا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں شروع کیا تھا, درخت تھے, پتھر تھے اور اتنی ویرانی, اور اب جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑے سے بڑا جم وہاں موجود ہے. کوئی آپ چین لے لیں, فوڈ چین لے لیں, ریسٹورنٹس کی چین لے لیں, آپ ہوٹلس کی چین لے لیں جو وہاں پہ موجود نہیں. وہاں پہ کوئی برانڈ آپ مجھے بتا دیں جو وہاں پہ موجود نہیں. کوئی دنیا کا پھل اور سبزی مجھے بتا دیں وہاں پہ موجود نہیں. صرف کیا ہے, کبھی وہاں پہ جا کے کھڑے ہو کے نا, جب ہم فیسینیٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا, ویسے تو ہمیں بہت برا لگتا ہے کہ سبحان اللہ انہوں نے کلاک ٹاور بنا دیا اور سامنے نکلو تو آپ کے وہ مائیکل کورس کا شو روم ہے اور یہ سب آپ کو برا لگتا ہے. لیکن کبھی سوچا کریں یہ ایک بندے کی دعا تھی, کہاں سے کہاں پہنچ گیا, کہاں سے کہاں اللہ نے پہنچا دیا. ہاں ایسا نہیں ہوا تھا کہ آج انہوں نے دعا مانگی اور کل قبول ہو گئی, لیکن آج وہاں جو بھی ہے وہ حضرت ابراہیم کی دعا. آگے کیا دعا انہوں نے مانگی؟ ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے. جواب میں اس کے رب نے فرمایا, آگے پھر وہ کانورسیشن جو میں آپ کو کہی تھی, اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا. یعنی جو اللہ کے دین, اللہ کے راستے پہ نہیں چلے گا, یہ نہیں ہوگا کہ دنیا میں اسے سزا دینا شروع کر دوں گا, اور اسے کہیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جزا اور سزا کا وعدہ نہیں کیا. ہاں ہوتے ہیں, ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اس کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے, کچھ نیکیاں بھی ایسی ہیں جس کی جزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے, لیکن 100% وعدہ نہیں ہے, وعدہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں تو میں پھر بھی اس کو دیتا رہوں گا, مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا, اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جا رہے تھے, اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے. اٹس امیزنگ آلسو, ویری تھاٹ پرووکنگ کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل یہاں پہ کیا کام کر رہے ہیں. اللہ کے نبی ہیں دونوں, کام کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ہی گھر بنا رہے ہیں, اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ ہم سے قبول فرما لے. بلکہ ایسا کیوں نہیں تھا کہ اللہ تیرا ہی تو گھر بنا لیں, مطلب ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو قبول نہ کرے. بڑی سے بڑی نیکی بھی اس میں یہ شک ہوتا ہے کہ قبول ہو کہ نہ ہو, اور نبی یہی کام کرتے ہوئے ڈرتے رہتے تھے ہر وقت. ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ذرا سی نیکی کرتے نہیں اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ وہ قبول ہو جائے گی, اور انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارا اس میں جو ہے وہ فخر کرتے ہیں. بالکل انشاءاللہ. نیکی کے قبول ہونے کی 3 شرائط ہیں. نیکی کے قبول ہونے کی 3 شرائط ہیں. نمبر 1 ایمان, ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی. نمبر 2 اخلاص, پیورلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لیے ہو, اس میں کوئی دکھاوا, کوئی ریا, کوئی شوخی, کوئی اور ادر آپ کا مقصد نہ ہو. ہاں اس کے سیکنڈری مقاصد ہو سکتے ہیں, جیسے کہ ندوی صاحب نے ہمیں اگزامپل دی تھی کہ مثلا آپ نماز پڑھنے مسجد جا رہے ہیں, آپ کا مقصد ہے صرف اللہ کی خاطر جا رہے ہیں, لیکن ہاں آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں مسجد جاؤں گا تو وہاں مجھے میری دوست سے ملاقات ہو جائے گی.
اٹس اوکے, دیٹس فائن کہ بھئی ایک آپ کا سیکنڈری مقصد بھی تھا, آپ کو کوئی تھوڑا سا اس میں بینیفٹ بھی مل رہا ہے, لیکن پیورلی اس مقصد سے جانا کہ میں دوستوں سے ہی ملنا جا رہا ہوں تو چلو نماز بھی پڑھ لوں گا, دین اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. تو سب سے پہلے ایمان, اس کے بعد اخلاص, اور نمبر 3 ویری ویری امپورٹنٹ, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, سنت کے مطابق ہو نیکی. نیکی اپنی مرضی سے بنائی ہوئی نیکی نہیں ہو سکتی, نہ وہ ایکسیپٹ ہوگی اللہ کی نظر میں. نیکی آپ کو سنت کے مطابق کرنی پڑے گی. مسئلہ نہیں ہے اس کی, میں ہمیشہ اگزامپل دیتی ہوں, مثلا ہمارے بچے بہت زیادہ اس چیز سے گزرتے ہیں کہ آپ یونیورسٹی میں یا کالج میں کوئی لڑکی ہے ماشاءاللہ, لیٹس سے ایم ایس اے کی ممبر ہے الحمدللہ, ایک لڑکا نان مسلم آ کے اس سے کہتا ہے کہ تم اگر میرے ساتھ ڈیٹ پہ چلو گی تو میں اسلام قبول کر لوں گا. کتنی بڑی نیکی ہے, 100 اونٹوں سے بڑھ کر ہے اگر آپ کے ذریعے کسی کو ہدایت مل جائے تو شوڈ شی گو بیس. تو یعنی کہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو نیکی قبول نہیں ہوگی. اب جیسے سبحان اللہ, اٹس امیزنگ کہ کچھ لوگ دعویٰ کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور انہیں اپنی نمازوں کی ہوش نہیں ہوتی, انہیں اپنے مثلا کئی آدمی ایسے ہیں جو اپنی طرف سے نان مسلم عورتوں کو دعویٰ کر رہے ہیں اینڈ دے آر کراسنگ دیئر لمٹس, دے ڈونٹ ہیو اینی آئیڈیا. بیویاں ان کی بیچاری رو رہی ہیں کہ جی میرے میاں کو نہ دن کا پتہ نہ رات کو پتہ, وہ ہر وقت کوئی فلانی بندی سے ہر وقت چیٹنگ کرتے رہتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں میں اسے اسلام قبول کرا رہا ہوں. یہ حشر سنت کے مطابق ہوگی نیکی تو قبول ہوگی, اینڈ دیٹ از ان ایوری تھنگ. آپ صدقہ بھی دے رہے ہیں تو کہاں دے رہے ہیں, کن پیسوں سے دے رہے ہیں, سنت کے مطابق ہونا چاہیے. تو 3 شرائط جو ہیں وہ نیکی کی قبول ہوں گی, لیکن پھر بھی ہمیں ڈرنے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق دے, نمبر 1. نمبر 2, ہمیں نیکی کے مواقع دے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا نیکی کے موقع ہیں کہ نہیں. یہ ڈبے جو ہیں یہ نیکی کے موقع ہیں, یہ میں آپ کو جسٹ ٹو ریمائنڈ یو, یہ نیکی کے موقع ہیں, نیکی کے موقع دے. نمبر 3 اللہ تعالیٰ, جی ایک چیز جو شروع میں اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دو, جیسے ایمان کا تعلق تو مسلمانوں سے ہے نا, بٹ بہت سے نان مسلمز بھی اچھے کام کرتے ہیں, اللہ ان کو دنیا میں دے دیتا ہے. بالکل, دنیا میں ان کو ضرور اس چیز کا بالکل اجر مل جاتا ہے ان کا, بالکل. ہاں, کیونکہ اللہ کسی کا حساب تو نہیں رکھتے. اچھا, تو اس کے بعد یہ کہ اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دے, نیکی کرنے کے موقع دے. اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ اس ہماری نیکی میں ہمیں اخلاص دے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نیکی کو سنبھال کے رکھنے کی توفیق دے. آپ کو پتہ ہے نیکیاں بڑی جلدی ضائع ہو جاتی ہیں. قرآن کے مطابق, حدیث کے مطابق جنرلی تو ہمیں پتہ ہے غیبت کرنے سے نیکی دوسرے کو چلی جاتی ہے, کسی کا حق مارنے سے نیکی دوسرے کو اس طرح ضائع ہو جاتی ہیں. کبھی کبھی اپنی نیکی کی شوخی مارنے سے بھی نیکی ضائع ہو جاتی ہے کہ میں نے فلانی وقت یہ نیکی کی تھی. اور یہ ایسا شیطان ہمارے اوپر آتا ہے کہ ہماری بڑی ہی قیمتی نیکی صرف ہم جب کسی کو بتاتے ہیں اور ہمارے دل میں ریا آ جاتی ہے نا کہ ہاں میں نے یہ بڑی نیکی کی تھی, وہ اسی وقت ضائع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. وہ جو ایک محاورہ نہیں ہے نیکی کر, اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کرو اور اس کے بعد اس کو بھول جاؤ کہ میں نے کوئی کی بھی تھی نیکی. ایک اس کا یہ بھی مطلب ہے, لیکن اس کا دوسرا مطلب پتہ ہے کیا نیکی کر دریا میں ڈال کا مطلب ہے کہ نیکی کر کے دریا میں ڈال دو, اور جیسے دریا کا پانی پھیلتا رہتا ہے نا, نیکیاں پھیلتی رہتی. بہرحال دونوں مطلب ہو سکتے ہیں, ویسے مجھے اصل میں پتہ نہیں ہے اس محاورے کا مطلب کیا ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کو سنبھال کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, یہ بتائیں کہ جب ہم کسی گیدرنگ میں اٹھتے ہیں اور وہاں پہ جو ہم نے نیکی کی باتیں کی ہوتی ہیں ان کو سنبھال کے رکھنے کا کیا طریقہ؟ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اور اگر ہم نے اس محفل میں کوئی لغو بات یا کوئی غلط بات بھی کی ہوتی ہے تو اس دعا سے وہ معاف ہو جاتی ہے, اور جو نیکی کی باتیں کی ہوتی ہیں وہ پرزرو ہو جاتی ہیں. یہ بڑی اچھی دعا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک تحفہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی تحفہ ہے. یہ دعا کو ضرور میمورائز کرنا چاہیے. سبحانک اللہ محفل کی دعا ہے کہ جو بھی غلط کام ہوئے وہ معاف ہو جاتے ہیں, اور جو اچھے کام ہوئے وہ پرزرو ہو جاتے ہیں. الحمدللہ. تو کیا ہے, یاد کرو کہ جب وہ دیواریں اٹھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم سے ہماری خدمت قبول فرما لے, تو سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اے رب, ہم دونوں کو اپنا مسلم مطیع فرمان بنا. ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو. پتہ یہ کون ہے؟ ہم لوگ ہیں. تو حضرت امام ابراہیم کی دعا ہے. جی, حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب بنی اسرائیل میں آئے. جی, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کس طرح بھیجا گیا؟ عربوں میں حضرت ابراہیم جو ہے حضرت اسماعیل کو یہاں پہ عرب میں لانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اس طرف یہ نبی بنا کے بھیجیں گے. حضرت اسماعیل علیہ السلام عربوں کے نبی تھے نا, عربوں کے نبی تھے. الحمدللہ. ان کے کتنے سال بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بہت کوئی حساب نہیں ہے, بہت کوئی حساب نہیں ہے, لیکن جیسے کہ حضرت کہا جاتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سال, یعنی کم از کم بھی لیٹس سے کوئی 5000 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوئی 10,000 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. حضرت عیسیٰ کے بھی
600 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. سیم ٹائم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام عربوں کی طرف تھے اور حضرت اسحاق علیہ السلام اسی طرف تھے. بالکل بنی اسرائیل. بالکل ایسا ہی ہے الحمدللہ. تو ہاں جی وہ ہم ہیں. کیا ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، وہ ہم ہیں. ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. ہاں سوچیں اللہ کے نبی ہو کر بھی وہ عبادت کے طریقے سیکھ رہے ہیں. ہم تو نہیں سیکھتے. ہم تو کہتے ہیں کہ میری امی یہ کرتی تھی تو میں بھی یہ کرتی ہوں، میری ساس یا میری دادی اسی طرح کرتی تھی. ہم تو پیچھے سے ہم وہ ہوتے ہیں نا فلانا فرقہ، تو ہم اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. کبھی ہم دین کے طریقے سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہماری آج سے 150 سال نانی دادی نے سکھا دیا تھا وہی چل رہا ہے. اینڈ دیٹ از ویری مچ پاسبل کہ وہ صحیح نہ ہو. وہ صحیح نہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، لیکن ہم نے کبھی سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی. نہیں میری امی ایسے ہی پڑھتی تھی، نہیں میری دادی میری ساس نے مجھے سکھایا. وہ نبی ہو کے سیکھ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں سکھا طریقے. اسی طرح حج کے طریقے، روزہ رکھنے کے طریقے. اس میں کوئی حج نہیں ہے کہ رمضان سے پہلے آپ جا کے رمضان کی ورک شاپس اٹینڈ کریں. دیر از اے پاسبلٹی آپ مسلسل اتنے سالوں سے زندگی میں کوئی غلطی کر رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو طریقہ سیکھنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے اور نبیوں کی سنت ہے. ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول اٹھائیو، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے. تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے. اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا ہو؟ اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ تھے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چنا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے دین کے کام کے لیے چن لے. یقین کریں یہ سعادت بڑے ہی نصیبے والوں کو ملتی ہے کہ اللہ کے دین کا کام کر سکے. اور اللہ کے دین کا کام صرف قرآن پڑھنا اور پڑھانا نہیں ہے. اللہ کا دین کا کام بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. اور ہمارا کہیں نہ کہیں اللہ کرے کہ ہمارا کہیں نہ کوئی حصہ پہنچ جائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یقین کریں کہ ایکنا سسٹرز جو ہمارا پلیٹ فارم ہے، یہ ہر قسم کے، میں تو کہتی ہوں کہ اتنا یہ ورسٹائل ہے. آپ جتنے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، جتنے انسٹیٹیوٹس کر رہے ہیں، جتنی مسجدیں، جتنی آرگنائزیشن کر رہی ہیں، سب بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن ان میں سے زیادہ تر جو ہے نا میجورٹی، یا کم از کم جتنی کو میں جانتی ہوں، وہ کسی ایک فیلڈ میں کام کر رہی ہیں یا دو فیلڈ میں. ہماری ایکنا سسٹرز کا پلیٹ فارم جو ہے یہ آپ کی ہر قسم کی ایبلٹی کے لیے حاضر ہے. آپ میں جو اور آپ کی ہر قسم کی جو خواہش ہے اللہ کے دین کا کام، یعنی آپ نان مسلمز میں کام کرنا چاہتے ہیں، آپ دعویٰ میں کام کرنا چاہتے ہیں، آپ شیلٹر ہوم میں کام کرنا چاہتے ہیں، آپ فوڈ بینک میں کام کرنا چاہتے ہیں، آپ ایم سی این میں پڑھانا چاہتے ہیں، آپ MYN پڑھانا چاہتے ہیں، آپ الدحاد جوائن کرنا چاہتے ہیں، یعنی یو نیم اٹ. آپ کی ایک خواہش، آپ درخت لگانا چاہتے ہیں، آپ جا کے یعنی آپ صرف یعنی آپ چاہتے ہیں کہ میری جو دوستی ہیں وہ پارلیمنٹس میں جو لوگ ہیں ان سے ہو جائیں. ایون دیٹ وی پرووائڈ. ہمارے الحمدللہ ویمنس ڈے ہوتا ہے ہمارا، جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم میئرس کو بلاتے ہیں، ہم اپنے جو PMs ہیں ان کو بلاتے ہیں، الحمدللہ ہمارے جو MPs ہیں ان کو بلاتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی العظیم اس میں بڑی گروتھ ہے. ہر قسم جو بھی ایبلٹی آپ کے پاس موجود ہے، کم اینڈ جوائن اس. اور یہ ہے دین کا کام. اللہ واقعی ہمیں، اور اللہ نے ہر انسان کو الگ ایبلٹی دی ہے، الگ ایبلٹی دی ہے. وہ کسی بھی فیلڈ میں پرفارم کر سکتا ہے. آپ جوائن کریں، آپ کی خود صلاحیتیں نکھر کے باہر آنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی العظیم. تو کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہم سے اپنے دین کا کام لے لے. دین کے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا. اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا سبحان اللہ اسلم، اذ قال لہ ربہ اسلم، جھک جاؤ، مطیع و فرما بردار ہو جاؤ، مسلم ہو جاؤ، سرنڈر کر دو، سبمٹ کر دو اپنی خواہش نفس کو، اپنی ایروگنس کو، اپنے اوپینینز کو، اپنی ڈیزائرز کو میرے آگے سبمٹ کر دو. انہوں نے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ابھی تو بڑا مشکل ہے، I'm trying، میں سیکھ رہا ہوں، ابھی میں دیکھوں گا، ابھی میں سوچوں گا، یا یہ جو اس زمانے میں جو رہتا ہوں نا اس میں یہ بڑا مشکل کام ہے. What did he say? Right there and there, then and there he say قال اسلمت لرب العالمین، میں جھک گیا ہوں، میں نے سرنڈر کر دیا. آگے کیا مسلم ہو جا، تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا. اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنے اولاد کو کی تھی اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا. اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا. پھر کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اب یہ جو ہے نا، یہ وہ جو آیت شروع ہوئی تھی نا جہاں سے ہم نے آج کا شروع کیا ہے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی بات پہ نہیں، یہودی کہتے ہیں عیسائی کسی بات پہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب نے اپنی اپنی اولادوں کو ایک ہی بات کی تھی کہ اللہ کے مسلم ہو جاؤ، مطیع و فرما بردار. یہ نہیں کہ تم عیسائی بن جاؤ یا یہودی بن جاؤ.
تمہارا یہ فرقہ ہے تم اس فرقے کو جوائن کر لو, تمہارا وہ فرقہ ہے تم اس فرقے کو جوائن کر لو. جو بھی آپ کو کسی فرقے کی طرف بلاتا ہے نا, یقین کریں کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ. فرقے ہوتے کیا ہیں بیسکلی, جو تھوڑی بہت ہمارے اندر کوئی ڈفرینسز ہیں ان کو فالو کر لینا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی نے اونچی آمین کہہ دی, کسی نے نیچی آمین کہہ دی, کسی نے رفع یدین کر لیا, کسی نے رفع یدین نہیں کیا. اس کے اوپر اگر فرقہ بن جائے تو شوڈ بی سے کہ نہیں آپ اس فرقے میں چلے جائیں, یا میرا یہ فرقہ آپ مجھے جوائن کر لیں. یقین کریں مسلمانوں کا اگر کوئی حل ہے نا آج کی دنیا میں, ایک تو یہ کہ علم حاصل کریں, دنیا کا بھی ایز مچ ایز پاسبل, لیکن اس سے بڑھ کر دین کا علم. اگر مسلمانوں کی فوکس علم ہو جائے نا آج بھی, تو ہم بڑی جلدی اس جو ہماری جو ذلت اور پستی میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس سے نکل سکتے ہیں. اور نمبر 2, ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ یونائٹڈ ہو جائیں. ہمیں اتحاد چاہیے, ہمیں مسلم امہ کو ایک کرنا ہے. آج کے دور میں جو اپنے اپنے ممبروں اور اپنی اپنی کرسیوں پہ بیٹھ کے دوسرے فرقوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں, وہ اس وقت اسلام کے سب سے بڑے دشمن. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک ہو جائیں. ہر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ماننے والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والا مسلمان ہے, اور وہ ہمارا بھائی ہے. ہاں اس کے کچھ عقیدے فرق ہو سکتے ہیں, ہاں وہ گنہگار بھی ہو سکتا ہے, ہاں وہ غلط راستے پہ بھی چل رہا ہوگا. irrespective of all that, ہم سب مسلمان ہیں اور ہمیں اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. جس دن مسلمانوں کو یہ سمجھ آ جائے گی نا کہ ہمیں اپنے ڈفرینسز الگ رکھ کے, یعنی ہمیں اپنی کامنالٹیز کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہے, وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ ہمیں اس پستی سے نکال دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہی انہوں نے اپنی اولاد کو بھی حکم دیا تھا. پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا, بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا, ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم, اسماعیل اور اسحاق کو خدا مانا ہے, اور ہم اسی کے مسلم ہیں. اسحاق نے خدا مانا ہے, ہم اسی کے مسلم ہیں. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے, جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے, اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے. تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. ہر ایک انسان کو صرف اپنے ہی کرنے, اپنے عمل کا جو ہے وہ حساب لیا جائے گا. پچھلی قومیں جو بھی کر چکی ہیں اس کے بارے میں انسان کو نہ پوچھا جائے گا. neither should be try to go into the details and try to follow them. یا ان کے نقص نکالنے کا بھی ہمیں کوئی بہت زیادہ حق نہیں. آپ کے سامنے ایک رستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے واضح کر دیا ہوا ہے, جسٹ فالو دیٹ. کسی کو غلط کہے بغیر, کسی کو صحیح کہے بغیر, جو حکم آپ کے سامنے آ جائے نا اس کو فالو کریں. But that's the real religion, اور یہی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں. یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے, عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی. ان سے کہو نہیں, بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ, اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا. مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اور اللہ پر اور اس کی ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے, اور جو ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی, اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی. ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے, اور ہم اللہ کے مسلم ہیں. پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو, یعنی یہ صحابہ کرام سے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کی جو پیک پہ تھے, ایمان کی سب سے اونچی پیڈسٹل پہ تھے صحابہ کرام, ان کے جیسا ایمان جو ہے وہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے. ٹو فالو دیٹ ایمان, وہ ایمان کا طریقہ ہے جو صحابہ کرام کا تھا. تو اگر یہ ایمان لائیں اس طرح جیسے تم لائے ہو تو یہ ہدایت پر ہیں, اور اگر اس سے منہ پھیرے تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں. لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے, وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو, صبغت اللہ, اللہ کا رنگ اختیار. اللہ کا رنگ کیا ہے؟ کون سا رنگ ہے اللہ, کون سا کلر؟ ریڈ, بلو, گرین. اچھا, یہ اللہ کا رنگ ہے. رنگ کیا ہے؟ میں نے پوچھا رنگ کون سا ہے اللہ کا؟ توحید کا رنگ ہے اللہ کا. جی بیسکلی اللہ کا رنگ, یہ جو صبغہ کا ورڈ ہوتا ہے نا, یہ خالی رنگ کے لیے استعمال نہیں ہوتا, بلکہ ایک جو پورا ایک امیج ہو جاتا ہے نا کسی چیز کے اوپر, یعنی کہ پورا کا پورا جیسے انوائرمنٹ بن جاتی ہے نا, اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے کسی ایک رنگ کی وجہ سے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ پوری کی پوری انوائرمنٹ بن جاتی ہے. تو اللہ کا رنگ بیسکلی یہی ہے کہ جو اللہ کے احکامات, اللہ کے دین کا رنگ ہے, اللہ کی توحید کا رنگ ہے. اور اس رنگ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا, اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کے رنگ میں رنگنے والا بنا دے. اللہ کا رنگ اس پہ چڑھا ہوتا ہے جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے.
جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ ہمیں دیکھ کے کیا یاد آتا ہے, یا ہم جب کسی کو بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا یاد آتا ہے. اور انسان کو اپنی ضرور ہر وقت ایک سیلف انالیسس کرنا چاہیے, خود بھی کرنا چاہیے, اور اپنے ارد گرد رہنے والوں سے بھی پوچھنا چاہیے کہ what do you think about me, میں کس قسم کا انسان ہوں, یا مطلب how do you analyze me. کیا سچ بول دو. تو اپنے میاں سے پوچھیں میں کیسی بیوی ہوں, میں کیسی مسلمان ہوں. اپنے دوستوں سے پوچھیں, ہم میں ہے اتنی ہمت. اور اس کے بعد وہ جو کہیں اس کے بعد جو ریلی ضرور پوچھیں. آج سب چل کے اپنے ہسبینڈ سے پوچھیں کہ میں کس طرح کی, میں کیسی بیوی ہوں. الحمدللہ انسان کو اپنا نا آپ اندر ڈیپ ڈاؤن پتا ہوتا ہے کہ میں کیسے ہوں. Exactly. لیکن بس کی بات ہے کہ پتا تو ہوتا ہے, لیکن اپنے آپ کو چینج کرنے کو پھر بھی تیار نہیں ہوتے. لیکن دیکھیں ہم انسان ہیں اور ہم بھٹک سکتے ہیں, ہم غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں خود پتہ نہیں چلتا, دوسرے ہمارے بہتر جج ہو سکتے ہیں. اس لیے کوئی حرج نہیں ہے پوچھ لینا, کوئی حرج نہیں ہے پوچھ لینا, بیٹھ کے ڈسکشن کرنے میں کوئی حرج نہیں. اچھا جی, کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو, اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہے, اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ہمیں دیکھ کے کون یاد آتا ہے, اللہ یاد آتا ہے کہ نہیں یاد آتا؟ ہمارے یعنی ہماری اپیرنس سے, ہمارے بات چیت سے, ہمارے ایٹیچیوڈ سے, ہمارے اخلاق سے, کردار سے کتنا آپ کو گورنمنٹ. جیسے علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ فضا میں تم ہو نثارا تو تمدن میں حنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. But our appearance does make a difference. How we dress up, it does make a difference. But not only just the, it's not but just the I appearance. understand that. لیکن جس طرح اب جیسا کبھی میں یہاں سے کلاس سے نکلوں اور میں دوپٹہ لے کر جاؤں تو کوئی مجھے حجاب والی نظر آتی ہے, ہم دونوں آنکھوں کو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں, لیکن اگر میں نے دوپٹہ نہ لیا تو I make an effort of saying salam to everyone. So sometimes people look at me twice کہ ہیں اس نے سلام کیا, so it does make a difference. It does. بالکل ایسا ہی ہے. الحمدللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو, حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے. ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں, تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں, اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں. یا پھر کیا تمہارا یہ کہنا کہ ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ. بڑا ہی لاجیکل یہ اللہ تعالیٰ نے. آپ سوچیں نا کہ اگر کوئی یہودی ہے تو یہودی جو برڈ ہے وہ تو یہودا سے نکلا ہے, جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے میں سے سب سے بڑا بیٹا تھا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کیسے یہودی ہو سکتے تھے؟ اسی طرح نصرانی ورڈ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, کیونکہ وہ ایک جگہ تھی جہاں کے رہنے والے تھے, اس جگہ کے نام سے ان کا نام نصارہ نے اپنا نام رکھا. لیکن اس سے بھی زیادہ جو امپورٹنٹ یا جو زیادہ یعنی قرین قیاس ہے, زیادہ جمہور علماء کی اس میں ہے رائے, کہ کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا تھا من انصاری اللہ, تو انہوں نے کیا کہا تھا, نانو انصار اللہ. اس وجہ سے ان کا نام نصارہ ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا نصرانی ہو سکتے تھے؟ یا ان سے پہلے والے کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا عیسائی ہو سکتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی ہیں نا. حضرت ابراہیم کا کیا ریلیجن تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا کیا ریلیجن تھا؟ کتنا لاجیکل کوسچن ہے. اپنے آپ کو ایسے نام دے دینا. اسی طرح مسلمانوں میں بھی جو سیکٹس بن چکے ہیں, کبھی اپنے آپ کو کوئی نام نہ دیں کہ جی ہم فلانے ہیں. اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا دین, وہ کون سے سیکٹ سے بلانگ کرتے تھے, صحابہ کرام کا کون سا سیکٹ تھا. اٹس اوکے ٹو فالو ون آف دا امامز, یہ بالکل جائز ہے اور آپ کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی اپنے آپ کو اس نام سے منسوب نہیں کر لینا چاہیے کہ جی حنفی کے علاوہ کوئی بھی اور بات ہم نہیں مانیں گے, یا ہم تو مالکی ہیں, ہم اور کوئی کام کر ہی نہیں سکتے ہیں. دیٹس ناٹ فیئر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالکی تھے, حنفی تھے. حضرت عمر, ان کا کیا دین تھا, وہ کون سے مذہب پہ تھے؟ مذہب کا مطلب ہوتا ہے یہی فرقے. اس وقت تو یہ فرقے تھے ہی. بالکل, اس لیے وی شوڈ بی ویری ویری کیئرفل. تو اللہ تعالیٰ, آپ یقین کریں, قرآن میں یہ باتیں اسی لیے بتائی جا رہی ہیں, اسی لیے کہ ڈونٹ ڈو دیٹ. وہ سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے. کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ. اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے. تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے, ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے. تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا.